بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر نماز پڑھنے والوں کو ایک شکایت رہتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمیں مختلف قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کام، دنیا کی باتیں، ایسی باتیں جو ہم بہت عرصے سے بھول چکے ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ باتیں یاد آنی شروع ہو گئی، مختلف قسم کے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ پھر اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لے کہ اس سے اس پہ سوچنا چاہیے، لیکن اتنا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ نماز میں کوئی وہ دھیان اور ذہن نماز سے ادھر جانے لگا، یکدم آپ نے اپنے ذہن کو واپس نماز پہ منتقل کر دیا، تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا ذہن وہ دوسری طرف چلا گیا اور آپ بھی متوجہ ہو گئے، مکمل طور پر نماز کو بھول گئے اور اسی بات کے بارے میں سوچنے لگ گئے۔ اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ نے قرات کی یا نہیں کی، آپ نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا ہے، سجدہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، کتنے سجدے ہو گئے۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دھیان دوسری طرف جاتا ہے اور آپ کوشش کر کے دوبارہ سے اپنے ذہن اور دماغ کو نماز میں حاضر کر لیتے ہیں، تو یہ بات اتنی بری نہیں ہے۔ اس سے پریشان اتنا تو ہوگا نا، شیطان چونکہ انسان کو خراب کرے گا، انسان کی عبادت کو خراب کرے گا، تو اتنا تھوڑا بہت تو یہ مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ تو آپ شیطان سے جیت رہے ہیں کہ شیطان آپ کا دھیان وہ دوسری طرف لے کے جاتا ہے، اور آپ شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ہرا دیتے ہیں اور دوبارہ سے نماز میں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ شیطان کو ہرا دیتے ہیں اور شیطان سے جیت جاتے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے، جن کا دھیان وہ دوسری طرف جاتا ہے، تو بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ لے کہ آپ عبادت وہ دل سے کریں۔ عبادت نماز میں جب آئے، نماز پڑھنے کے لیے جب آپ اٹھے، تو آپ کی دلی محبت، آپ کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو کہ وہ محبت آپ کو نماز پڑھنے پر مجبور کر دے۔ آپ نماز کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، ایک چیز ہی۔ دوسری چیز، نماز کے لیے جو وضو ہے اس کی مکمل طور پر رعایت دیکھا جائے، اس کو جتنے وضو کے وہ آداب ہے، مستحبات ہے، یعنی مکمل طور پر ایک کامل اور مکمل وضو کیا جائے۔ لوگ وضو میں وضو کو ٹرکھا دیتے ہیں، جلدی جلدی وضو کر کے نکل جاتے ہیں، تو اس سے بھی نماز پر اچھا خاصا اثر پڑتا ہے۔ تو دوسری چیز آپ کے پاس یہ ہو کہ آپ کا جو وضو ہے وہ مکمل طور پر وضو ہو، پوری رعایات کے ساتھ۔ اور تیسرا کام وہ اتنا کر لے کہ چلو اگر قرآن کسی کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے اور احادیث وہ نہیں آتے ہیں، عربی بولنا نہیں آتا ہے، عربی نہیں سمجھتے ہیں، تو کم از کم نماز کے شروع سے لے کر آخر تک نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، اس کی سمجھ آپ کو آنی ضروری ہے۔ یعنی الحمد کا معنی کیا ہے، اب تشہد میں جو پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، تسبیحات کا معنی کیا ہے۔ تو جب آپ یہ تین کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا دھیان اور ذہن اور دل وہ مکمل طور پر نماز میں قائم رہے گا۔